السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 1987 کی فلموں کے اگلی قسط پہ جانے سے پہلے ایک دو چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں عمومی طور پہ اس طرح کے جو یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر میں نے اکثر کہا ہے کہ ذاتی حملے کیے جاتے ہیں، جن کے پہ اداکاروں کی جو ذاتی لائف ہے اس کو لے کے، جو سکینڈلز وغیرہ ہیں اس کو لے کے وہ کیا جاتا ہے، اس سے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اس طرح کے کوئی نہ تو تھم نیل بناتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھٹیا ذہنیت کا اندازہ ہو، یا کچھ یہ ہے کہ گھر کے لوگ فیملیز جو ہیں وہ بیٹھ کے ایون دیکھ بھی نہ سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں خود اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کی چیز، ایک تو ٹائم کی بھی بہت قلت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اوائڈ کرتا ہوں میں اس طرح کی چیزوں کے کہ جس چیز کے اوپر میں ایگری نہیں کر رہا اس کو میں کبھی نہیں دیکھتا۔ مجھے کوئی لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کا چینل، فلاں کا چینل، فلاں کا چینل، خدا جانتا ہے ایک دو چینلز کے سوا، ایک دو چینل میں ضرور دیکھتا ہوں، وہ بڑے ڈیسنٹ ہیں، ان کے سوا میں کبھی کسی کو اس طرح کے، خاص طور پہ اس طرح کے جو چینلز ہیں وہ میں بالکل نہیں دیکھتا۔ اگر سرچ کرتے ہوئے یا اس طرح آتے جاتے کچھ چیز گزر جائے، کوئی تھم نیل کسی کا نظر آ جائے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو، مطلب گھٹیا بات نہ ہو بلکہ تھوڑی سی ہٹ کے ہو، تو اس کے اوپر میں ضرور دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ ابھی میں سرچ کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ زیبا شہناز صاحبہ کے بیٹے کی انتقال کے حوالے سے کوئی تھم نیل لگا ہوا تھا، تو میرا کیونکہ ان کے ساتھ تعلق خاص طور پہ اس وقت سے بنا جب اسماعیل تارا صاحب کی ڈیتھ ہوئی، میرا ان سے بات چیت ہوئی، تو میں آپ نے سنا بھی ہوگا ان کا میں نے چھوٹا سا انٹرویو بھی کیا، صرف اسماعیل تارا صاحب کو لے کے، کوشش کریں گے ہم الگ سے بھی ان کا انٹرویو کریں۔ تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور میں نے خیر وہ ویڈیو دیکھی بھی نہیں، خالی تھم نیل دیکھ کے میں نے ان کو میسیج کر دیا۔ اب میری شرمندگی کی انتہا نہیں تھی، آپ یقین کریں کہ میری شرمندگی کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، لیکن جس وقت ان کا آیا جواب آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میں بیٹا کہاں سے ہوگا اور یہ وہ۔ پھر مجھے شرمندگی ہوئی، پھر میں نے جا کے وہ ویڈیو دیکھی اور اس طریقے سے اس میں چیزوں کو ڈسٹورٹ کیا گیا تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں، بیچ میں تھم نیل کے حوالے سے بھی اور بعد میں تاکہ لوگ آئیں دیکھنے کے لیے، بعد میں بیچ میں کچھ اور تھا۔ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی بائی دا وے، اور میں اگین زیبا شہناز صاحبہ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوں۔ صرف یہ تھا کہ اتنی ایک افسوسناک خبر ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے اور میں نے افسوس بھی نہیں کیا، تو مجھے اس حوالے سے تھا۔ قطعاً میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، بعد میں ویڈیو جا کے دیکھی ہے جس وقت مجھے یہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور آئندہ کے لیے بھی میں نے اپنے پلے سے ایک بات باندھ لی ہے کہ میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں اور یہ چیز اس طرح کی چینل نہیں دیکھتا۔ اب آتے ہیں جناب 1987 کی فلموں کی طرف۔ 28 نمبر فلم لو ان نیپال، غالباً یہ فلم جو کراچی لاہور میں 86 میں آئی تھی، یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن یہاں پہ بہرحال عید الاضحیٰ پہ آئی۔ موتی محل سینما تھا، 6 اگست کو عید تھی۔ شبنم، اظہار قاضی، ششما شاہی، اسماعیل شاہ، نغمہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور 29 نمبر فلم اگین عید الاضحیٰ کی فلم 1987 کی جو تھی لیڈی اسمگلر، گلستان سینما پر آئی، میلوڈی پر آئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ بابرہ شریف صاحبہ تھی، اچمی مارا اس کی ڈائریکٹر تھیں، اور اس میں اور لوگ بھی تھے۔ پھر آگے فلم تھی جناب مالکا، نشاط سینما پر آئی، صفدر حسین اس کے ڈائریکٹر تھے، یہ بھی عید پر آئی تھی، عید پر آنے والی یہ تیسری فلم، اور اس میں ملکہ پرفارمنس شبنم کی پہلی پنجابی فلم۔ یوسف خان، شبنم، دردانہ رحمان، الطاف خان، ادیب، مصطفیٰ قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس کا بڑے عرصے تک یہ پوسٹر یوسف خان کا جو بیٹھے ہوئے ہیں گن لے کے وہ لگا رہا دیکھتے تھے ہم۔ اگلی فلم جناب، یہ بھی ہماری یادگار فلم اس لیے ہے کہ آصف خان صاحب کی جب وہ انٹرویو آیا تھا کہ میں اب ولن بن کے سامنے آ رہا ہوں، تو یہ پہلی فلم ایک قسم کی ان کی آئی تھی اس اعلان کے بعد، ہمت والا۔ 31 نمبر فلم عزیز تبسم اس کے ڈائریکٹر، شبستان سینما، اور اس کے پروڈیوسر تھے پرویز ملک جو کہ بڑے اچھے ڈائریکٹر تھے ہمارے، وہ اس کے پروڈیوسر تھے۔ عید الاضحیٰ پہ آنے والی یہ چوتھی فلم تھی۔ اس میں سبیتا، اظہار قاضی، نوتن، شیری ملک، سونیا، رنگیلا، آصف خان شامل تھے، اور اس میں سونیا صاحبہ کا گانا تھا نور جہاں کا، جو دونوں اس کے بھائی ہوتے ہیں اظہار قاضی اور شیری ملک، بچھڑ جاتے ہیں، بعد میں وہ گانا تھا زندگی کی جنگ میں حوصلہ نہ ہارنا
ایک ہے اپنا لہو ایک ہے، میڈم نے بڑا اچھا گایا تھا، سونیا نے پکچرائز بڑا اچھا کروایا بائی دا وے یہ فلم جو تھی. پھر اس میں ایک اور گانا تھا مسرت نذیر صاحبہ کا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا پچھلی ویڈیو میں. واپسی ہوئی تھی ان کی 86-87 میں، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے گانے گائے، لائم لائٹ میں آئیں. پھر انہوں نے اس فلم کا گانا گایا تھا سپیروں سے میں چھپتی پھروں، وہ کیا تھا، مجھے دیکھ کے بین بجائے ڈر ہے نہ پکڑ، اس طرح کا گانا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا. اور ریڈیو کے اوپر اس کا پروگرام بھی چلتا تھا ہمت والا کا، اس کے اندر بھی اس گانے کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا. یہ تھی فلم ہمت والا. اور یہ ہمت والا فلم جو تھی اس جتنی عید پہ فلمیں آئی تھی سب سے زیادہ یہی چلی تھی. اگلی فلم عید پہ آئی، اس فلم کی بھی بڑی یادیں ہیں. اگین آصف خان، اور اس میں 32 نمبر فلم سن آف انداتا، ناز سینما اور سرو سینما پر آئی. سیکول تھا انداتا کا، اقبال یوسف اس کے ڈائریکٹر تھے. بڑی زبردست کاسٹ تھی اس میں، سلطان رائی، سدھیر، غلام محی الدین، آصف خان، بابر شریف، شاہدہ منی، محمد علی شاکی، تالش. محمد علی شاکی کی پہلی اور آخری فلم تھی شاید، یا اس کے علاوہ بھی ایک کوئی کی ہو تو کی ہو، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک اور فلم بھی کی تھی. بہرحال یہ تھی سن آف انداتا. اور اس میں آصف خان صاحب اگین ان کے بھی ہمیں ریڈیو کے اوپر سنتے تھے، اس زمانے میں ریڈیو کا بڑا ٹرینڈ تھا تو وہ کمنٹری سناتے تھے. تو اس میں ایک تو وہ تھا آصف خان صاحب شیر کے منہ سے گوشت چھین رہے چڑی کے بچے، ایک یہ تھا. پھر شاہدہ منی کو اس میں مارتے ہیں وہ تھپڑ شپڑ، کیا بولا پتہ نہیں، بڑا مجھے ڈائلاگ یاد تھے ابھی، خیر اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. اس فلم کو لے کے اقبال یوسف صاحب کی جو ایک کہنا چاہیے، غلام محی الدین صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ اس فلم کا حصہ تھے، تو انہوں نے بتایا تھا، میں نے شاید پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا کہ لندن میں اقبال یوسف صاحب نے جب اس فلم کی شوٹنگ کر لی تھی تو وہ برج وہاں پہ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے اس برج کی پکچرز وغیرہ لی. تو غلام الدین صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا، تو انہوں نے آگے اب دیکھتے جاؤ. انہوں نے اس زمانے میں 86 میں شوٹنگ ہوئی ہوگی، 87 میں آئی یا 87 کے شروع میں ہوئی ہوگی شوٹنگ. تو اس زمانے میں انہوں نے یہاں پہ آ کے اس کا پوسٹ پروڈکشن کیا تھا، اس کو برج کو ایسے طریقے سے اڑایا تھا یہاں لا کے پاکستان کے اندر جو بھی پوسٹ پروڈکشن میں کیا تھا. تو آج کل تو خیر عام بچہ بھی کر لیتا ہے، اتنی زیادہ سافٹ ویئر آئے ہوئے، لیکن اس زمانے میں غلام الدین صاحب کہتے ہیں کہ ہماری خود عقل دنگ رہ گئی تھی. انہوں نے اتنے زبردست اور ایک لیجنڈ اور بڑے جینیس قسم کے آدمی تھے اقبال یوسف صاحب، ظاہر ہے والد صاحب بھی ان کے. آگے آ جائیں جناب. 33 نمبر فلم اگین بادل عید پہ آئی. یہ اس عید پہ آنے والی 5ویں فلم تھی، چھٹی فلم تھی. سنگیت اور نیٹفلکس سینما پر آئی. یونس ملک اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، نادرا، غلام محی الدین، بابر، نغمہ، چکوری، عرفان کھسٹ، ابیب اور انور خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یہ بھی غالباً نادرا صاحبہ کی اسی فلموں میں سے ہوگا جو یونس ملک کے ساتھ انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا. آگے آ جائیں جناب. 34 نمبر فلم تیری باہوں میں. اب چھوٹے تھے، اس فلم کا نام میں کیا لیتا تھا میں بتانا نہیں چاہتا، بڑا معیوب سا نام ہے، جو ذہن میں آتا تھا وہ پڑا اس زمانے میں، بس وہ خیر باہوں شاہوں کا مطلب تو پتہ نہیں تھا میں. موتی محل سینما پر آئی. شبنم، بابر، سونیا، طارق شاہ، رنگیلا، محمد علی زندگی کے انوکھے رول میں. یونس راٹھور صاحب تیری باہوں میں کے ڈائریکٹر تھے. بڑی ڈیڈ فلاپ قسم کی فلم تھی یہ، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے مالکا کی عظیم کامیابی کے بعد شبنم فل ایکشن میں. آگے جناب فلم ہے، اس کا بھی نام ہم بگڑو سمجھتے تھے، وہ بگڑو نہیں تھا. ہم کہتے تھے یار بگڑو کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہے بگڑو. بگڑو ہوتی ہے شبنم. انجمن صاحبہ نے اس کا کردار ادا کیا تھا. بگڑو کا ریاض صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. 35 نمبر فلم انجمن. اور اگلی فلم ہے، یہ بھی بڑی یادگار، ہم نے کیکشاں سینما پر دیکھی تھی. 36 نمبر فلم لاوا. اوڈین میلوڈی پر آئی. اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے. شیوا، نیلی وغیرہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور بڑی زبردست اس زمانے میں ہمیں لگی تھی فلم. اگلی فلم حسن عسکری صاحب کی 37 نمبر 1 سی ڈاکو. سنگیت سینما پر آئی. یوسف خان اس کے انجمن، زمرد، سائکا، مستوق رشی، افضال احمد، تالش، رنگیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 38 نمبر فلم، یہ فلم بڑی چلی تھی ویسے بائی دا وے، ناچے ناگن. گلستان اور میلوڈی سینما پر آئی. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، نادرا، اسماعیل شاہ، زمرد، چکوری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اصل معنوں میں نادرا کے ساتھ جو اسماعیل شاہ کی جوڑی بنی تھی وہ اسی فلم سے بنی تھی. اس کے علاوہ غلام الدین صاحب کے ساتھ بھی آتی تھی، باقی سلطان راہی صاحب کے ساتھ باقی کے ساتھ بھی آئی، لیکن اسماعیل شاہ کے ساتھ انہوں نے کافی فلمیں کی. انفارچونیٹلی دونوں کی موت بھی جوانی میں ہوئی. اگلی فلم جناب حسن عسکری صاحب اگین نجات. 39 نمبر فلم موتی محل سینما. سبیتا، اظہار قاضی، غلام محی الدین، ستارہ، تالش
اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور جو غلام الدین صاحب تھے اس میں ان کا ٹائٹل کا جو پوسٹر تھا آفیشیل جو اس کا پوسٹر تھا اس میں ان کی بڑی زبردست تصویر تھی. آگے آ جائیں جناب 40 نمبر ابھی 39 فلمیں یہ ہمارے پاس ہو گئی ہیں اس وقت تک. اور ہم ایک خبر آپ کو بتا دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ نشو صاحبہ نے 3 شادیاں کی تھی. ایک انہوں نے ربانی صاحب تھے انعام ربانی صاحب ان سے کی تھی. پھر ایک انہوں نے تسلیم فاضلی صاحب سے کی. تسلیم فاضلی صاحب کا جب انتقال ہوا تھا 83 84 82 جب بھی اس ٹائم ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی جو بڑا افسوسناک واقعہ تھا. ظاہر ہے ان کا مشکل وقت تھا. تو اس وقت صاحبہ اور دوسری جو ان کی بہن وہ چھوٹی تھیں 2 ہی بچیاں تھیں اس وقت. تو تیسری شادی پھر انہوں نے کی 13 ستمبر 1987. جنگ اخبار کی خبر ہے کہ نشو نے شادی کر لی. بھاول نگر ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن جمال پاشا کے ساتھ شادی کر لی. بعد میں انفارچونیٹلی ان کا بھی انتقال ہو گیا. غالباً جو نشو صاحبہ کا بیٹا ہے وہ انہی سے ہے. اب آ جاتے ہیں جناب ہم تھوڑا سا لاہور کے سنیماؤں کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں کہ لاہور میں کیا کیا تھا. لاہور کا اشتہار پہلا نمبر لیڈی اسمگلر عید الاضحیٰ پر گلستان سنیما پر آئی. اور آگے جناب بادل فلم جو تھی وہ کیپٹل سنیما پر آئی. ہمت والا جو تھی وہ رتن سنیما پر آئی عید پہ. وہ کیپٹل پہ عید پہ ہی بادل آئی. مالکا عید پر آئی. سنوبر سنیما پر جو بعد میں بن گیا تھا امپائر. سن آف انداتا کا سنیما جو تھا وہ مبارک تھا. بعد میں عید کے بعد جو فلمیں ریلیز ہوئی اس میں اگلے اشتہار پہ آ جائیں تیری باہوں میں یہ فلم آئی. شبستان شمع وینس پر. اکسی ڈاکو یہ جناب فلم آئی مبارک کے ساتھ. شیش محل لبرٹی لیرک صغیر سٹی فردوس ساحل گرین انگوری PAF پر. لاوا سنیما آئی لاہور میں. پرنس سنیما پر اقبال کشمیری اس کے ڈائریکٹر تھے. یہ اگلا اشتہار ہے. لاوا کا تیسرا اشتہار ہے. اور نجات جو فلم تھی یہ آئی حسن عسکری صاحب کی نغمہ شمع اور نیلم پر. اور چوتھے نمبر اشتہار پہ آگے آ جائیں اگلے پہ بگڑو یہ آئی جناب سنوبر سنیما اور شیش محل پر. اور 5ویں اشتہار پر اگر ہم آ جائیں تو یہ آئی ناچے ناگن شبستان سنیما پر 25 ستمبر سے. شیش محل کیپری الممتاز ترنم شالیمار افشاں صغیر فردوس گرین ساحل یہ اس پر آئی. اور اگلے اشتہار پر اگر ہم آ جائیں تو اقرار فلم جو تھی عنایت اللہ خان کی جن کی آوارہ فلم تھی ہمیں بڑی پسند تھی آصف خان صاحب کی. اقرار فلم تھی یہ کیپٹل سنیما پر آئی لاہور میں لبرٹی گلیکسی سٹی وینس پر. اور یہ فلم ابھی تک ہمیں پنڈی میں نظر نہیں آئی تو اس میں شامل کر لیں تو 40 فلمیں بن جاتی ہیں. لیکن اس کی تفصیل دوبارہ چلیں بتا دیں گے جب پنڈی میں آئیں گے. اسماعیل شاہ ستارہ عابد علی افشاں قریشی مسعود اختر نعمت ردی ہمایوں قریشی اقرار فلم کا حصہ تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ فلم کوئی اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی. اس ریسرچ کے دوران ہمیں ایک چیز نظر آئی تھی. SM یوسف صاحب کا ایک انٹرویو ہے وہ ہم آپ کو کسی وقت دکھائیں گے. ان کا تھوڑا یونیک انٹرویو ہے. ان کی یادداشتیں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا کہا تھا اور بہار صاحبہ کے حوالے سے کہا تھا. یہ بعد میں کسی وقت بتائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.